دوستو کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے جان بوجھ کر یا کسی بھی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دی اور دل میں امید رکھی کہ اب وہ خود آ کر منائے گا۔ آپ نے سوچا اب اسے احساس ہوگا میری اہمیت کا، میری ویلیو کا، لیکن دن گزر گئے، فون خاموش رہا، چیٹ خالی رہی اور آپ کے اندر ایک عجیب سا خالی پن بڑھتا گیا۔ پھر دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا میں واقعہ اتنا غیر اہم ہوں؟ سچ یہی ہے، نظر انداز کرنا۔ سچ یہی ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، اس کو جھکانے کے لیے خاموشی اختیار کرنا، یہ کمزوری ہے۔ یہ آپ کو طاقت نہیں دیتا، یہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ نو کنٹیکٹ ہے جو دل میں شک پیدا کرتا ہے، یہ آپ کی خود اعتمادی کو کھا جاتا ہے اور یہ رشتوں کے اندر ایسا آپ کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے بغیر شور کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر خاموشی، ہر نو کنٹیکٹ تباہی نہیں ہوتا۔ ایک خاموشی ایسی بھی ہے جو دروازے بند نہیں کرتی، کھول دیتی ہے، جو فاصلے نہیں بڑھاتی، دل قریب لاتی ہے۔ یہ کسی کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، یہ ہے اسٹریٹجک سائلنس، ارادے کے ساتھ خاموشی۔ یہ وہ خاموشی ہے جو پہلی بار واقعہ سننا سکھاتی ہے اور یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کہ خاموشی کو ہتھیار نہیں، مہارت کیسے بنانا ہے، کیسے وہ خاموشی جو رشتے توڑتی ہے رشتے جوڑ بھی سکتی ہے، کیسے آپ بحث کو جنگ بننے سے روک سکتے ہیں، کیسے آپ لوگوں کو محسوس کروا سکتے ہیں کہ وہ واقعہ سنے جا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ خاموشی ہمیں عجیب لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو، جیسے بات چیت ٹوٹ گئی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جلدی الفاظ سے خلا بھر دیتے ہیں بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ لیکن دوسری طرف ایک خطرناک خاموشی بھی ہے، نظر انداز کرنے والی خاموشی۔ یہ ایک جذباتی سزا ہے، ایسا ہتھیار جو دوسرے انسان کو بے چین کر دیتا ہے، جو دوسرے انسانوں کو جھکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خاموشی دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں نے کیا غلط کیا، میرا قصور کیا ہے۔ ایسی خاموشی مسائل کا حل نہیں ہوتی، یہ مسائل کو دباتی ہے، ان کی شدت کو بڑھاتی ہے، اور دبے ہوئے مسائل ہمیشہ پریشر کے ساتھ واپس آتے ہیں، زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ نقصان کے ساتھ۔ اصل مسئلہ خاموشی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا کہ خاموشی ہوتی کیا ہے، یہ کیسے استعمال کرنی ہے۔ ہم اس کو خاموشی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بات پر ناراضگی ہوئی، کسی نے ہمیں اگنور کیا، کسی نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں اہمیت نہیں دی، تو ہم بدلے میں خاموش ہو جاتے ہیں، اس سے بول چال بند کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کچھ نہ بھی بولے تب بھی آپ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عمل کو دوبارہ دیکھیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آپ کی خاموشی دیوار بن رہی ہے یا جگہ بنا رہی ہے۔ آئیے آپ جانتے ہیں وہ طاقتور طریقے جن سے ارادی خاموشی، اسٹریٹجک سائلنس، آپ کی گفتگو اور رشتوں کو بدل سکتی ہے۔ پارٹ 1، غلط فہمی، نظر انداز کرنے والی خاموشی کیوں رشتے تباہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں غلط طریقہ پہچاننا ہوگا۔ نظر انداز کرنا اصل میں ہے کیا؟ کسی کو سزا دینے کے لیے خاموش ہو جانا، بات نہ کرنا، نظر نہ ملانا، میسج دیکھ کر بھی جواب نہ دینا، سامنے والا بات کرے اور آپ اندر ہی اندر دیوار کھڑی کر دیں۔ باہر سے یہ خاموشی لگتی ہے لیکن اندر سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے، ایک سخت، ٹھنڈا اور تکلیف دینے والا پیغام۔ تم اہم نہیں ہو، تم میری توجہ کے قابل نہیں ہو۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے، انہیں لگتا ہے کہ وہ کنٹرول لے رہے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو مجبور کر رہے ہیں، وہ دوسروں کو جھکا رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ طاقت نہیں ہے، یہ جذبات کو سنبھال نہ سکنے کی علامت ہے۔ جب ہم بات کرنے کے بجائے خاموش ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم مسئلہ حل نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس مسئلے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس خاموشی کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس شخص کو جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے؟ وہ بار بار سوچتا ہے میں نے کیا غلط کیا ہے، میں کیوں اہم نہیں ہوں، اس بندے نے میرے ساتھ بات چیت کیوں بند کر دی ہے، کیا میں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہ سوال اسے اندر سے کھاتے رہتے ہیں اور جواب نہ ملنے کی وجہ سے وہ خود ہی جواب بنا لیتا ہے، اور انسان جب خود جواب بناتا ہے تو وہ اکثر منفی ہوتے ہیں۔ اسی جگہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی جگہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں وضاحت نہ ہو وہاں کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور کہانیاں اکثر حقیقت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ نظر انداز کرنے والی خاموشی مسئلے ختم نہیں کرتی، یہ صرف انہیں دبانے کا کام کرتی ہے۔ لیکن دبے ہوئے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ صرف جمع ہوتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایک چھوٹی سی بات پر بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، اتنی سی بات پر اتنا غصہ کیوں؟ اصل میں وہ غصہ اس دن کا نہیں ہوتا، وہ مہینوں یا سالوں کی دبی ہوئی خاموشیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ خاموشی ایسا رشتے کو کمزور کرتی ہے، اعتماد ختم کرتی ہے، قربت ختم کرتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ سب کچھ خاموشی سے ہوتا ہے۔ کوئی چیخ نہیں ہوتی، کوئی شور نہیں ہوتا، بس تعلق ایسا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی زہر کی طرح ہے، یہ ایسا اثر کرتی
ہوتی ہے اور جب اثر آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کریں، نظر انداز کرنے والی خاموشی کو چھوڑ دیں۔ یہ نہ پختگی ہے نہ طاقت ہے، یہ وہ عادت ہے جو رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور اب وقت آ گیا کہ ہم خاموشی کا صحیح استعمال سیکھیں۔ پارٹ 2، نئی سوچ، اسٹریٹجک سائلنس، ارادی خاموشی کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں اصل طاقت کی، وہ طاقت جو چیخنے میں نہیں، رکنے میں چھپی ہوتی ہے۔ ارادی خاموشی آواز کی غیر موجودگی نہیں ہے، یہ توجہ کی موجودگی ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو لفظوں کے بغیر کہتی ہے میں یہاں ہوں، میں سن رہا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ سوچیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ گفتگو کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مقابلہ، کون زیادہ بولے گا، کون زیادہ دلیل دے گا، کون جیتے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات چیت جیتنے کے لیے نہیں ہوتی، جوڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ بات چیت ایک رقص کی طرح ہے اور ہر خوبصورت رقص میں وقفے ہوتے ہیں، ایسے لمحے جہاں حرکت رکتی ہے لیکن تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ وقفے عجیب نہیں ہوتے، یہ تعلق کو گہرا کرتے ہیں۔ ارادی خاموشی بھی ایسا ہی وقفہ ہے، یہ خالی جگہ نہیں ہے، یہ محفوظ جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں جذبات بیٹھ سکتے ہیں، سوچیں صاف ہو سکتی ہیں اور اصل بات باہر آ سکتی ہے۔ جب آپ ارادی خاموشی سیکھ لیتے ہیں تو ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، آپ فوراً رد عمل دینا چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھ کر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ فرق چھوٹا لگتا ہے لیکن رشتوں میں یہی فرق سب کچھ بدل دیتا ہے۔ رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فوری، جذباتی، بغیر سوچے سمجھے۔ جواب کیا ہوتا ہے؟ سوچا سمجھا، پرسکون، باخبر۔ ارادی خاموشی آپ کے دماغ کو وقت دیتی ہے، دل کو پرسکون ہونے کا وقت دیتی ہے اور الفاظ کو بہتر بننے کا وقت دیتی ہے۔ اور یہاں ایک حیران کن حقیقت ہے، جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو دوسرا انسان زیادہ بولتا ہے، زیادہ کھلتا ہے، زیادہ سچ بولتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے روکا نہیں جا رہا، اسے جج نہیں کیا جا رہا، اسے سنا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ سننے کے لیے نہیں سنتے، وہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ ارادی خاموشی اس عادت کو توڑ دیتی ہے، یہ گفتگو کو محفوظ بنا دیتی ہے، یہ دل کو اعتماد دیتی ہے، یہ انسان کو یہ احساس دیتی ہے کہ وہ اہم ہے۔ اور جب کسی انسان کو یہ احساس مل جائے تو تعلق خود بخود گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں گفتگو لڑائی سے بدل کر سمجھ بن جاتی ہے، جہاں دلیل سے زیادہ تعلق اہم ہو جاتا ہے۔ ارادی خاموشی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خلا، ہر چپ خطرناک نہیں ہوتی۔ کچھ خلا ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو سانس لینے کے لیے جگہ دیتے ہیں، اور جب تعلق سانس لے سکے تو وہ زندہ رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اس مہارت کو عملی شکل دیں۔ آئیے جانتے ہیں ارادی خاموشی کے 3 طاقتور طریقے۔ نمبر 1، لڑائی کو ٹھنڈا کرنے والی خاموشی۔ تصور کریں، ایک گرما گرم بحث چل رہی ہے، الفاظ تیز ہو رہے ہیں، لہجہ بھاری ہو رہا ہے، دل تیز دھڑک رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں ایک جواب پہلے سے تیار ہے جو شاید سب کچھ اور خراب کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں اور پھر وہی الفاظ کہہ دیتے ہیں جو بعد میں یاد آ کر تکلیف دیتے ہیں۔ لیکن ایک راستہ اور بھی ہے، ایک بہت چھوٹا سا مگر بہت طاقتور فیصلہ، بس 3 سیکنڈ رک جانا، صرف 3 سیکنڈ کی خاموشی۔ یہ خاموشی باہر سے کچھ خاص نہیں لگتی لیکن اندر یہ پورا کھیل بدل دیتی ہے۔ یہ ناراض خاموشی نہیں ہوتی، یہ انا کی خاموشی نہیں ہوتی، یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے حکمت والی خاموشی۔ کیونکہ ان 3 سیکنڈز میں آپ کچھ اہم کرتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، آپ اپنے دماغ کو موقع دیتے ہیں کہ وہ رد عمل سے نکل کر سوچ میں آ جائیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کنٹرول حاصل کرتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو اس بات سے بچاتی ہے جو آپ بعد میں بدل نہیں سکتے، وہ الفاظ جو نکل جائیں واپس نہیں آتے، اور اکثر رشتوں میں دراڑ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ رک جاتے ہیں تو آپ صرف آپ کو نہیں بچاتے، آپ سامنے والے کو بھی ایک پیغام دیتے ہیں۔ خاموشی کہتی ہے کہ میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہاری بات کو اہمیت دے رہا ہوں، میں فوراً رد عمل نہیں دوں گا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہی لمحہ اکثر لڑائی کو شدت سے نکال کر سمجھ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان چیخنے کے لیے تیار ہو اور دوسرا خاموش ہو جائے تو ماحول خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ خاموشی وہاں دیوار نہیں بنتی، وہاں آئینہ بن جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خاموشی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو قابو میں لاتی ہے۔ اصل طاقت چیخنے میں نہیں ہوتی، اصل طاقت رکنے میں ہوتی ہے۔ جو انسان اپنی زبان پر قابو رکھ لے وہ اپنے رشتوں پر بھی قابو رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب بحث تیز ہو تو جواب دینے سے پہلے صرف 3 سیکنڈ رک جائیں۔ یہ چھوٹا سا وقفہ پورے تعلق کا رخ بدل سکتا ہے، آپ کے پورے رشتے کو بچا سکتا ہے۔ نمبر 2، سننے والی خاموشی۔ اب ہم ایک بالکل مختلف جگہ پر آتے ہیں، لڑائی سے نکل کر تعلق کی طرف، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ایک ہی غلطی دہراتے ہیں۔ تصور کریں کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ اپنا دل کھول رہا ہے، اپنی تکلیف بتا رہا ہے، اپنے احساسات شیئر کر رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش سننے کے بجائے فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں، مشورے دینے لگتے ہیں، حل پیش کرنے لگتے ہیں، یا اپنی ہی کہانی بیچ میں لے آتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مدد نہیں ہوتی،
یہ اکثر دوسرے انسان کے جذبات کو نظر انداز کر دینا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان اپنا دل کھول رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے حل نہیں چاہتا، وہ سب سے پہلے سمجھا جانا چاہتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم تبدیلی آتی ہے، جب وہ اپنی بات مکمل کر لے تو فوراً جواب نہ دے، فوراً مشورہ نہ دیں، فوراً نتیجہ نہ نکالیں، بس ایک لمحہ رک جائیں، خاموش رہیں۔ یہ خاموشی خالی نہیں ہوتی، یہ بہت بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ بوجھ نہیں، یہ عزت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بغیر بولے، میں تمہیں سن رہا ہوں، میں تمہیں سمجھ رہا ہوں۔ یہی خاموشی گفتگو کو بدل دیتی ہے، کیونکہ اس ایک لمحے میں سامنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی بات کو کاٹا نہیں گیا، اس کے جذبات کو چھوٹا نہیں کیا گیا، اس کی کہانی کو جلدی ختم نہیں کیا گیا، اور یہی احساس اعتماد پیدا کرتا ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سننے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بولتا ہے، لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے۔ اچھا سننے والا وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پر خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی عجیب نہیں لگتی جب آپ اس کے لیے سمجھ لیتے ہیں، یہ خاموشی خالی نہیں لگتی، یہ محفوظ لگتی ہے، اور اس محفوظ جگہ میں انسان خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ وہ باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو شاید پہلے نہیں کہہ رہا تھا، وہ اپنی اصل جذبات تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تعلق گہرا ہوتا ہے، جہاں سطحی باتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اصل رشتہ شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ ہمیشہ حل نہیں چاہتے، لوگ ہمیشہ نصیحت نہیں چاہتے، لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں محسوس کیا جائے، انہیں سنا جائے، انہیں سمجھا جائے، اور یہ سب کچھ کبھی کبھی صرف ایک خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، مشترکہ سکون والی خاموشی۔ یہ خاموشی سب سے گہری ہے، سب سے زیادہ پرسکون اور سب سے زیادہ طاقتور، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بات کرنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، جہاں الفاظ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف موجودگی رہ جاتی ہے۔ تصور کریں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی وضاحت ہے، نہ کوئی سوال ہے، بس خاموشی ہے۔ لیکن یہ خاموشی بھاری نہیں لگتی، یہ خالی نہیں لگتی، یہ عجیب نہیں لگتی، یہ سکون دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ تعلق اب الفاظ پر نہیں چل رہا، بلکہ اعتماد پر چل رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی خاموش رہ سکتے ہیں اور اندر کوئی بے چینی نہ ہو تو سمجھ لیں کہ رشتہ سطحی نہیں رہا، یہی اصل محفوظ تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم ہر خاموشی کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں بول رہے تو کیا کچھ غلط ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ گفتگو رک گئی تو تعلق بھی رک جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کچھ خاموشیاں تعلق کو کمزور نہیں کرتی بلکہ انہیں مضبوط کرتی ہیں۔ جب آپ کو ہر لمحہ الفاظ کی ضرورت نہ ہو، جب آپ کو ہر سیکنڈ میں کچھ نہ کچھ بولنا نہ پڑے، تو سمجھ لیں کہ آپ ایک گہری سطح پر جڑ چکے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کردار ادا نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف ہو رہا ہوتا ہے، اپنی اصلی حالت میں، بغیر کسی دباؤ کے۔ اس خاموشی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک نظر وہ جو سب کچھ کہہ دیتی ہے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو اعتماد ظاہر کرتی ہے، ایک آرام دہ موجودگی جو بتاتی ہے کہ میں یہاں ہوں، سب ٹھیک ہے۔ یہ سب مل کر وہ چیز بناتے ہیں جو الفاظ کبھی نہیں بنا سکتے، ایک ایسا سکون جو دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہی خاموشی تعلق کو سطح سے گہرائی میں لے جاتی ہے، یہ دکھاوا ختم کرتی ہے، یہ دباؤ ختم کرتی ہے، اور ایک سچا، نرم، محفوظ رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس خاموشی میں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا پڑتا، نہ آپ کو زیادہ بولنا ہے، نہ دوسرے کو متاثر کرنا ہے، بس موجود رہنا ہے۔ کیونکہ اس لمحے میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ الفاظ سے نہیں، محض اپنی موجودگی سے دل جیت لیتے ہیں، اور یہی مشترکہ سکون والی خاموشی ہے جو رشتے کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیتی ہے۔ ہم نے خاموشی کو آج تک غلط سمجھا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ خاموش رہنا کمزوری ہے، ہار ہے، یا رشتے سے بھاگنا ہے، لیکن سچ اس کے بالکل الٹ ہے۔ نظر انداز کرنے والی خاموشی واقعہ کمزوری ہے، یہ وہ خاموشی ہے جو دلوں میں فاصلے ڈالتی ہے اور رشتوں کو آہستہ آہستہ توڑ دیتی ہے۔ لیکن ایک اور خاموشی بھی ہے جو کمزوری نہیں، اصل طاقت ہے، یہ ہے ارادی خاموشی۔ دوستو، آج آپ نے اس ویڈیو میں 3 اہم طریقے سیکھے۔ پہلا، لڑائی کو ٹھنڈا کرنے والی خاموشی جو آپ کو رد عمل سے بچا کر سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ دوسرا، سننے والی خاموشی جو سامنے والے کو واقعہ محسوس کرواتی ہے کہ اسے سنا جا رہا ہے۔ اور تیسرا، مشترکہ سکون والی خاموشی جو بغیر لفظوں کے بھی تعلق کو گہرا کر دیتی ہے۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ اپنی خاموشی سے کیا بنا رہے ہیں، دیوار یا پل؟ کیونکہ دیوار دوری پیدا کرتی ہے اور پل فاصلے کو کم کرتا ہے، اور یہ فرق ہی طے کرتا ہے کہ آپ کا تعلق ٹوٹے گا یا مضبوط ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ سب سے طاقتور لوگ وہ نہیں ہوتے جو زیادہ بولتے ہیں، سب سے طاقتور وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ کب رکنا ہے، کب بولنا ہے، کب سننا ہے، اور کب خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ دینا ہے۔ دوستو، اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج ہے، اس ہفتے صرف ایک چیز آزمائیں،
अगली बार जब कोई आपसे बहस शुरू हो तो फौरन जवाब देने के बजाय 3 सेकंड रुक जाएं, और जब कोई आपसे दिल की बात करे तो फौरन मशवरा देने के बजाय खामोश रहें और सुनें। फिर खुद देखें कि रिश्ते कैसे बदलते हैं, लहजा कैसे नरम होता है और फासले कैसे कम होने लगते हैं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइए अब सबसे पहले कौन सी खामोशी अपनी जिंदगी में आजमाने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।